بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اے لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو باکثرت پھیلا دیا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کی شبیہ لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی منقب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا محب اور مشتاق بنا دیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جسے پسند فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کون ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن، میں عائشہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زمع کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولیں، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، اور فرمایا، آپ کی بیٹی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیام لائی ہوں، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمع نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لاریب ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زمع نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیام دیا اور کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہیں گی؟ کیا مرضی ہے آپ کی؟ انہوں نے سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جبکہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو گویا ہوئے، مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی۔ اور اٹھنے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جبیر بن محتم سے وعدہ کر چکا ہوں،
وعدہ خلافی ہوگی تا وقت یہ کہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ چلی گئی اور سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا رضی اللہ عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جان نثار کے ہاں بھی گئی تھی۔ جب آپ نے وہ بات سماعت فرمائی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہی تو ارشاد فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے انہوں نے جبیر بن محتم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد زبیر بن معظم نے خود ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی، میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا، جبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں۔ اور اس کے بعد مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت اور خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی رحمت العالمین بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا دیا اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب مکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئی تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ جس گھر میں مکین تھی اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتی تھی۔ جس حجرے میں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ قیام پذیر تھی، اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرائع پر محیط صرف ایک کمرے کی صورت میں تھا۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 1-2 برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالے سے زیادہ نہ تھا۔ کئی راتیں گھر میں چراغ نہ جلتا تھا۔